جل وعلا والصلاة والسلام على المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک سارے احباب بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة علیک یا رسول اللہ۔ بیس بالکل ایک 1.5 پوائنٹ باقی ہائی سکول۔ میں اس تو قبل کے اپنی معروضات دا آغاز کراں، میں کوشش کراں گا کہ آپ دے ذوق دے این مطابق گفتگو ہوئے انشاءاللہ۔ تھوڑی جی تواڈی محبت درکار ہوئے گی، بالخصوص میرے بائیں طرف عوام دی کثرت تے سامنے لوگاں دی تعداد کم ہے، کوشش کرو تھوڑا نیڑے نیڑے آ جاؤ تاکہ گل کرن وچ سمجھن سمجھان دے وچ جنہاں کوئی مصیبت پریشانی مشکل ہے کوئی ٹیک لگا کے بہنا چاہندے نے بے شک بیٹھن، وگرنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، کیا ڈرائیں گے مجھے سارے
زمانے والے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے عقیدے دا اظہار ہے مل کے کرنا ہے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے تہاڈی آواز چاہیے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں نہیں بھائی ایک باری ٹلا کے سارے آنکھوں سبحان اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے الحمدللہ میرے وارث ہے محمد عقیدے اعلیٰ بولے گا میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہے محمد شاہ صاحب یہ شیر کدے نہیں پڑھیا آج جتھے ایک روحانیت والا ماحول ہے صاحب مزار دی برکت بھی ہے سادات دی نظر کرم بھی ہے آج لوگ اٹھتے نے تے اٹھ کے کہندے نے کہ انہاں نو پانی دی لوڑ سی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ارے ان کے بوس ان کے لبوں کو ترستا رہا پیاسا پانی اسی چیز نو موضوع سخن بنایا شاعر نے اگر سبحان اللہ کھوتے میں سناواں اینج نہیں جی میں ذوق ہوندہ ہے نا حضور دے غلامہ دا اینج بولو سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ پانی کی ضرورت تھی انہیں کون کہتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے انہیں وہ تو ہے حشر میں کوثر کے پلانے والے وہ تو ہے حشر میں کوثر کے پلانے والے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے
خود واسطے ایک باری سارے آنکھوں میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے حمد رب کائنات اور ہدیہ طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب نقوی بخاری المعروف چنجی سرکار زیب سجادہ آستانہ عالیہ مہریہ بادشاہ پور شریف، جمیع مقتدر محتشم حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، نقیب محتشم، برادران اسلام، اج دیے خوبصورت محفل مقدس 10 روزہ سید الشہداء نواسہ رسول امام حسین شہید کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی یاد دے وچ منعقدہ محفل پاک دی تیسری نشست ہے۔ دعا ہے مالک اساں ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ میرے انتہائی معزز، انتہائی محترم، ہمیشہ کرم فرمان والے جناب بھائی مظہر اقبال صاحب بڑی دیر تو اپنی خواہش دا ذکر کردے سن کہ ساڈا دل کردہ ہے آستان پاک تے تیری حاضری ہووے۔ بحمد اللہ تعالی حسب وعدہ اج آپ احباب دی خدمت دے وچ حاضر ہاں۔ مالک میری آپ سب احباب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ میں اج مسجد دے وچ داخل ہویا، جدوں قبلہ شاہ صاحب نال ملاقات ہوئی ہے تے میرے ذہن دے کونے یا گوشے دے وچ ایک گل آ رہی سی کہ میں ادوں بیرا شریف طالب علم ساں، پہلا دوسرا یا تیسرا سال سی، پرانی مسجد ہوندی سی تے انج 10 روزہ پروگرام دی نشست سی تے ایک باری پہلے بھی حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے، لیکن وقت کافی بیت چکیا ہے۔ اللہ قبلہ شاہ صاحبان دا سایہ عاطفت آپ سب احباب تے بلکہ اساں ساریاں تے تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جس محبت اور عقیدت دے نال عرصہ دراز تو ہر سال 10 دن مسلسل سید الشہداء دی بارگاہ دے وچ ایتھوں خراج عقیدت پیش کیتا جاندا ہے، اللہ قبول و منظور فرما کے تا دم زیست اس نسبت دے نال مشرف اور متصف فرمائے۔ میرے ذمے بڑا خوبصورت عنوان لگایا گیا کہ پیغام کربلا دے حوالہ دے نال تو گفتگو کرنی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اپنی مرضی دے نال سرکار امام عالی مقام دی شان سمجھان واسطے عرض کراں گا، اگلی ساری نشست پیغام کربلا دے حوالے دے نال گفتگو کراں گا۔ ایک لمحے دی توجہ دا طلبگار ہاں، بغیر کسے تمہید تے اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ کائنات والیوں ایک گل اظہر من الشمس ہے، حقیقت ہے کہ کائنات دے اندر نانیاں نو بڑا پیار ہوے گا اپنے نواسیاں دے نال۔ نانے بڑا پیار کردے نے اپنے دوتریاں دے نال۔ باوضو حالت دے وچ ممبر رسول تے بیٹھا، مسجد دی پربہار کیفیات دے وچ بیٹھا، خدا دی قسمیں جتنا میں پھر ٹھر کے ویکھے آئے، جتنا میں پڑھ کے ویکھے آئے، تقریراں واسطے ملک سفر کر کے ویکھے آئے، بڑا بڑا پیار ہے نانیاں دا اپنے نواسیاں دے نال، لیکن جگ دے اندر اس پیار دی نظیر اور مثال ملدی نہیں جیڑا پیار حسنین دا نانا اپنے دوئے شہزادیاں دے نال، امام حسن نال بھی فرما کے گیا ہے، امام حسین نال بھی فرما کے گیا ہے۔ اگر جملے دی سمجھ آئے تے پھر حق بندا ہے اہل بیت دا ذکر سنیے تے بلند آواز نال کیا کیے ماشاءاللہ۔ انج دا پیار نہ کسے کیتا ہے، انج دا پیار اویس بھائی نہ کسے کرنا ہے۔ او میں ایک حدیث مبارکہ تو سہارا لماں گا اپنی گفتگو نو چلان دا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے مسجد نبوی دا ماحول ہے کچا فرش ہے مسجد نبوی دا زہرا دا بابا حسنین دا نانا آرام پیا کردہ ہے حجرہ سیدہ بطول زہرا دا پردہ ہٹیا چھوٹا جیا بچہ ہے ننی جی عمر ہے لڑکھڑان دے قدم نے چلدہ آ رہا ہے چلدہ آ رہا ہے چلدہ آ رہا ہے بادشاہ پورا لیوں ذرا جملے تے دیان کرے آجے سیدنا ابو ہریرہ فرمان دے نے او چھوٹا جیا بچہ چل دیاں اس دے قدمہ تے اپنے قدم رکھ دائے جیڑا قدم اٹھاوے اللہ قسمہ قرآن اندر بیان کردہ بھائی جان جے گل سمجھ بھی چاہے میں کسے شہدہ طلبگار نہیں میرا ماضی الحمدللہ روز روشن دی طرح بازے حضور زیال امت دے در تو سبق ہی ہے ملے آئے کہ دین ویچنا نہیں اکو گل دا طلبگار ہاں میں خوش ہو کے آل بیت دی شان بیان کراں تسی خوش ہو کے سنو تے لباں تے سبحان اللہ دا ویرہ جاری فرما دے ہو سیدنا ابو ہریرہ فرمان دے سرکار دے قدمہ تے اس بچے نے قدم رکھے نے سرکار اٹھے نے اٹھ کے ویکھے آئے پتر حسین آیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے امام علی مقام امام حسین نو اپنی گود وچ لے آئے حدیث مبارکہ دے جملے نے سرکار نے اپنے سینے تے سوار کرایا ہے بھائی جانے تھوڑا اعزاز نہیں آج نانیاں دے سینیاں تے نواسے کھیڑ دے نے لیکن میں آخدہ ذرا تے ویکھو نا اے سینہ کوئی عام سینہ نہیں جدے تے حسین کھیڑ رہے آئے اے او سینہ اے رب قرآن دیاں 6666 آیتاں جدے تے نازل فرمائیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے سرکار دے سینے تے مولا حسین جلوہ گر نے ننے ننے ہتھانو اٹھا کے نانا جان دی زلف امبری دے وچ داخل کر دے نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی داڑھی مبارک دے وچ ہاتھ رکھ دے نے نانا جان اپنے دوترے نال پیار کر دے نے دوترا نانے نال پیار کر دائے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اچانک انج ہویا مدینے دا تاجدار اٹھیا نا حسین نو اپنی گود وچ لیا متھے تے سرکار کیتا پیار تے چہرہ آسمان وال اٹھایا بس تقریر شروع ہو گئی ہے ذرا باواز بلند سبحان اللہ سارے کج وج کے آکھو ذرا سبحان اللہ آئیے اباب ذی وقار ذرا توجہ کرے آج کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتر حسین دے نال کتنا پیار کر دینے کتنا پیار کر دینے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمان دینے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متھے تے حسین دے پیار کیتا ہے چہرہ آسمان وال کیتا ہے اللہ دے بارگاہ دے وچ آمینہ دلال عرض کر دائے اللہم انی احب الحسین اے جملے میرے جملے نہیں آمینہ دلال دے جملے نے اللہ دے بارگاہ دے وچ میرا تے تیرا کریم نبی دعا پیا کردہ اے اللہ میں تیرا نبی ہاں اے میرا پتر حسین ہے یا اللہ میں اپنے پتر نال پیار کردہ یا اللہ میں اپنے پتر دے نال پیار کردہ قبلہ شاہ جی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ماں آؤ میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے بے جناب سیدنا صدیق اکبر ہوندے نے عرض کر دینے مدینے دیا تاجدارہ میں تیرے نال پیار کردہ جناب سیدنا فاروق اعظم ہوندے نے عرض کر دینے سونیاں تیرے نال پیار کردہ جناب عثمان ذوالنورین ہوندے نے عرض کر دینے سونیاں تیرے نال پیار کردہ علی حیدر کرار ہوندے نے عرض کر دینے سونیاں تیرے نال پیار کردہ جناب بلال ہوندے نے عرض کر دینے سونیاں تیرے نال پیار کردہ جناب طلحہ ہوندے نے عرض کر دینے سونیاں تیرے نال پیار کردہ بادشاہ پورا لیا توجہ دے نال جملہ سونے جس نبی دے نال ساری کائنات پیار کر دیئے حسینو وے
جدے نال محمد دی ذات پیار کر دیئے حسینوں میں جدے نال محمد دی ذات پیار کر دیئے میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جملے کتنے قیمتے جملے نے کتنے خوبصورت جملے نے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے اے اللہ میں تیرا نبی ہاں میں حسین نال پیار کردہ جناب والا اگلا جملہ حدیث مبارکہ دا سنو اللہ دے بارگاہ دے وچ دوسرا جملہ میرے تیرے نبی نے بولیا میرے تیرے کریم نبی بول کے فرما دینے فَأَحِبَّهُ یا اللہ میں پیار کردہ اے میرا پتر حسین یا اللہ تیرے بارگاہ وچ عرض کردہ میں بھی پیار کردہ تو بھی میرے پتر حسین نال پیار فرما یا اللہ میں پیار کرنا جلدی نال گفتگو اگے لے کے جانا چاہتا ایک ایک جملے تے دھیان رکھیا جے ایک ایک جملے تے توجہ رکھیا جے میرا تیرا کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کردہ ہے یا اللہ میں حسین نال پیار کردہ مولا تو میں حسین نال پیار کر اتھے تک جملہ مکمل ہو گیا ہے لیکن میرے تیرے کریم نبی نے محروم نہیں رکھیا تینتے میں آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بارگاہ دے وچ تیسرے دعائیں منگیے مولا فَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ میں پیار کردہ تو بھی حسین نال پیار کر تے یا اللہ قیامت تک جیڑا میرے پتر حسین نال پیار کرے بادشاہ پر شریف دے دھرتی ہوئے ہر سال 10 دن تیرے پتر حسین نال پیار کرے توجہ کرے آجے نبی دعا کر دینے یا اللہ جیڑا میرے پتر حسین نال پیار کرے مولا تو او دے نال وے پیار فرما اے نظریہ اے تعارف ہے خدا دی عزت دے قسمیں گلے گلے نگر نگر جس نظریہ دا تعارف جس نظریہ جس تعارف نو اسی بیان کر رہے ہیں او اے نظریہ اے تعارف ہے اسی زمانے والیاں نو دسنا چاہتے ہیں اسی قلبی حسین نال پیار کر دیں سا اسی آج وے حسین نال پیار کر دیں تے اے نظریہ اے عقیدہ اے گل کر دیں یہ دل بے حسین ہے یہ جا بے حسین ہے یہ دل بے حسین ہے یہ جا بولو بولو یہ دل بے حسینی ہے یہ جا بے حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بے حسین ویسے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق شاہیہ یا علی اے نظریہ کہ اسی سارے حسینیہ جتنے اتھے بیٹھے ہیں سارے آندہ ہے نا پھر بھائی ہاتھ بے شک نہیں چاہنے زبان دے نال اقرار کرنا ہے کیا آکھنا ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بے حسین ہے الحمد کے اپنا تو الحمد کے اپنا تو ایمان بے حسینی سبحان اللہ گرنے نہیں دیتے ہیں
کندوں سے نواسے کو. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ گرنے نہیں دیتے ہیں کندوں سے نواسے کو. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسین. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان. یا اللہ میں پیار کردہ تو بھی پیار کر تے جیڑا جیڑا حسین نال پیار کرے میرے اللہ تو او دے نال بھی پیار فرما. ان یاد رکھیا جے آج چونکہ ذکر خاص ہے نا مولا حسین دا. حضرت سیدہ بطول زہرا آپ نو اللہ نے دوئے پتر عطا فرمائے نے تے ذیشان تے بلند رتبے آلے عطا فرمائے نے. دویاں دا کردار مثالی ہے, دویاں دا کردار آلہ ہے. اسی صرف حسین دے غلام نہ, خدا دی قسمیں اسی مولا حسن دے بھی غلام ہاں, مولا حسین دے بھی غلام ہاں. اساں تے فرق کیتا ہی کدے نہیں. شاہ جی میں ایک بندہ آکھن لگا پھر چشتی اگر دویاں دا غلام ہے تے کوئی گل سمجھا پا کیوں غلام ہے؟ میں آکھیا دویاں دا کردار بڑا بلند ہے, دویاں دی عظمت بڑی نرالی ہے, دویاں دا امت تے احسان بڑا زیادہ ہے. آدھا کہ احسان ہے امت تے؟ بھائی جنہاں نے جملہ سمجھنا ہے, جڑے تاریخ سمجھنا لے نے اونا واسطے جملہ بولنا چاہنا. میں آکھیا میں تن دساں اللہ نے مصطفیٰ نو دو پتر عطا فرمائے نے, ایک دا نام حسن ہے, ایک دا نام حسین ہے. دویاں دا کردار بڑا ذیشان ہے. ایک نے نانے دی امت نو بچایا ہے, دوجے نانے دے دین نو بچایا ہے. حسن نے نانے دی امت نو بچایا ہے, حسین نانے دے دین نو بچایا ہے. سنی حسن نو بھی سلام کر دینے, سنی حسین نو بھی سلام. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھے آجے اے آج مصطفیٰ نے جیڑی محبت فرمائیے, مصطفیٰ نے جیڑا اکرام اور اعزاز عطا فرمایا ہے, سرکار نے تے ایک سجدہ حسین دی خاطر طویل فرمایا ہے نا, کربلا دے وچ 72 دے کے سر سجدے وچ رکھ کے اپنا سر قربان کر کے سید منہ مدینے وال کر کے عرض کردہ ہے نانا تساں ایک سجدہ ودایا آئی, حسین 72 دے کے اس سجدے نو بچا چلے آئے. برادران اسلام کی پیغام ہے کربلا دا؟ آمدن برسر مطلب پہلا پیغام کربلا دا جڑا پیر حسین نے مینتے تن دسے آئے او اے وے کہ دین دی حفاظت دے واسطے جان قربان کرنی پوے کرنی ہے. دین دی حفاظت واسطے کنبہ قربان کرنا پوے کرنا ہے. دین بچان واسطے سب کچھ لٹانا پوے لٹا چھڑنا ہے. تے پیر حسین نے سب کچھ لٹا کے دسے آئے دین دے واسطے سب کچھ لٹانا تواڈا کم ہے, تواڈے نانو بچانا رب ذوالجلال دا کم ہے. بھئی کربلا دا واقعہ پڑھ کے تے ویکھو, یزید 18 17 16 مختلف روایتاں نے اولاد ہے اتنی زیادہ 2.5 تو 3 سالاں دے بھی ساری اولاد مک گئی. آج 1400 سال گزر گئے نے, گلی گلی نگر نگر کریا کریا محلہ محلہ جتھے ٹر جاؤ حسین دی اولاد موجود ہے. وجہ ہے بے حسین رب دے دین واسطے کنبہ قربان کرایا ہے, رب نے حسین دے نانو رہتی دنیا تک قائم تے دائم فرما چھڑیا.
پہلا سبق کربلا دا دین دی کے کرنی ہے حفاظت بولو کے کرنی ہے دین دی حفاظت کرنی ہے آؤ میں اس چیز نو امام علی مقام دے ایک ارشاد دے نال واضح کر کے سناواں میرے امام جدوں کربلا دے میدان دے وچ تشریف لے کے آئے شہادت تو پہلے میرے سرکار سید الشہداء نے خطبہ دیتا ہے اس خطبے دا موضوع کی ہے میرے امام نے یزیدیاں نو دسیا کہ میں پہچانو میں کون ہاں روئے کائنات تے نمازی بھی بڑے روئے کائنات تے غازی بھی بڑے روئے کائنات تے قاری قرآن بھی بڑے لیکن محمد دا نواسا کلہ حسین ابن علی ہے پہچانو تے پھر میرے حسین نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ ویکھو میں آیا کیوں ہاں میں مال لین نہیں آیا میں تے مصطفیٰ دے دین نو بچان واسطے آیا اگر آپ دا ذہن حاضر ہوئے تو میں جملہ سنانا چاہنا ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ آئیے اب عابدی وقار ذرا توجہ کرے آج کربلا دا میدان ہے میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے حضرت سیدنا حسین ابن علی حضرت سیدنا حسین ابن علی خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیں دے آپ ارشاد فرمانے نے انی لم اخرجو عاشرن ولا بطرن وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اس سوچ تے بھی اسی لانت کر دیں اس فکر تے بھی اسی لانت کر دیں جیڑی سوچ اس گل دی عکاس ہے مولا حسین تخت و تاج لین واسطے کربلا دے اندر گیا ہے مولا حسین حکومت لین واسطے کربلا دے میدان وچ گیا ہے اللہ دی عزت دی قسم حسین تخت و تاج لین واسطے کربلا دے میدان وچ نہیں گیا حسین حکومت لین واسطے کربلا دے میدان وچ نہیں گیا اللہ دی عزت دی قسم جاؤ منصب لین واسطے کربلا دے میدان وچ نہیں گیا حسین تے نانے دا دین بچان واسطے کربلا دے میدان وچ گیا اے جملہ میرا حسین بول دا امام علی مقام فرماندے نے میں مدینے تو لے کے مکے تک آیا مکے تو لے کے کربلا تک آیا پانی بند ہویا ہے پانی دی پیاس سے شدت دے باوجود حسین اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے حسین اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے حسین جاؤ حشمت لین نہیں آیا حسین حکومت لین نہیں آیا نانا دے دین دے اصلاح کرنا آیا یزید تخت تے بیٹھا ہویا ہے یزید فاسق کے مولا نے یزید دے بیعت کرنا لال بندہ بھی گناہگار ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے میں کربلا اس واسطے آیا ماں نانے دا دین لٹ دا پہ آئے حسین 72 دے کے نانے دا دین بچان آیا ہے بلکہ کسی آکھن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہو کہندہ ہے نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا جبرائیل بھی آوے دربان بن کے باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے ماں جنہ دے خاتون جنت ہووے نانا عرشاں تے جاوے مہمان بن کے باغ دین دا ہو نے ویران لگاؤ
سید نگہبان بن کے دین بچان واسطے حسین کربلا وچ آیا ہے اتھوں کی ثابت ہویا کہ جدو دین دیاں اقدار پامال ہون ادو سب کچھ کوانا پوے کوا چھڑنا ہے حسین دا منن والا حسین دے طریقے تے چلن والا او دا کردار ہونا چاہیے ایک پاسے دین آوے ایک پاسے دنیا آئے دنیا نو ٹھوکر مار کے دین نو سینے دے نال لا لوے گا یہ پہلا پیغام ہے کربلا دا بولو کی یہ پہلا پیغام کربلا دا پھر دوسرا پیغام کربلا دا قربانی ہے ایثار ہے کہ دین دی خاطر قربانی دینا پوے دین دی خاطر مال دینا پوے دین دی خاطر جان قربان کرنا پوے دریگ نہیں کرنا مال بھی دے چھڑنا ہے جان بھی راہ خدا تے قربان کر چھڑنی ہے قبلہ شاہ صاحب ایک جملہ آپ کو لو دعا لین واسطے بولاں گا اللہ نے نا قرآن دے وچ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ اللہ فرماندہ ہے میں مومنہ کلو خرید لئی یا اللہ کے اللہ فرماندہ ہے مومنہ کلو انہ دی جان دے بدلے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم مومنہ مال دیتے مومنہ جانہ دیتیاں اللہ فرماندہ ہے ادھے بدلے میں مومنہ نو جنت عطا فرما چھڑی ایک قرآن دی آیت 11واں سپارہ ہے ان بھائی توجہ کرے آئے ایک بزرگ عالم دین اس مقام تے نا بڑا خوبصورت جملہ بول دیان انہاں دا جملہ کوٹ کرنا چاہنا تاکہ برکت ملے او فرماندین اللہ نے زید بکر عمر ہر ایک دے نال خطاب ہے جیڑا بھی مال دے وے جان دے وے جنت لے جاوے او فرماندین جیڑا ایک واری جان دے وے مال دے وے رب او دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے جین کربلا 72 جانا دیتیاں رب او دے نال جنت دی سرداری دا وعدہ فرما لیا اللہ اکبر کبیرہ برادران اسلام دین بچان واسطے بچے قربان کرنے پون 18 سال دا جوان علی اکبر 6 انج گل کر او بچیوں میرے وال توجہ کرو یار میں تے انج گل کردہ ہوں دا حسین دے قافلے وچ قبلہ شاہ جی 3 قسم دے مجاہد نے کچھ جو جیڑے پیدل چل کے میدان جہاد وچ آ گئے کچھ او جیڑے سواریاں تے بیٹھ کے کربلا دے میدان وچ آئے نے جیڑے سواریاں تے آ سکدے سن سواریاں تے آئے نے جیڑے پیدل آ سکدے سن پیدل آئے نے ایک ایو جیا بھی جاں باز مجاہد حسین دے قافلے وچے جیڑا نہ سواری تے آ سکدا ہے جیڑا نہ چل کے آ سکدا ہے ویک حسین نو نانے دے دین نال کتنا پیار ہے جیڑا پیدل جا سکدا ہے حسین آپے ٹورے آئے جیڑا سوار ہو کے جا سکدا ہے سواری تے آپے چڑھایا ہے جیڑا چل نہیں سکدا بے نہیں سکدا حسین ہتھاں تے چاہ کے دین بچان واسطے اپنے ہتھاں تے رکھ کے انہوں میں قربان کروا چھڑیا ایک کے سبق ہے کہ دین بچان واسطے بچے قربان کر دے پون وطن چھڑنا پوے مال قربان کرنا پوے سب کچھ قربان کر کے کی بچا لینا ہے بولو بولو کی بچا لینا ہے دین بچا لینا ہے ایک کربلا دا دوسرا سبق ہے اور تیسرا سبق کربلا دا صبر ہے استقامت ہے بولو کیے صبر ہے استقامت ہے اللہ نے قرآن دے وچ نہیں فرمایا وبشر الصابرین 10ویں محرم الحرام قیامت صغرا برپا ہوئی 9ویں اور 10ویں دی درمیانی رات میں نال نال مثالہ دے رہا تاکہ گل سمجھ وچ آ جائے 9ویں اور 10ویں دی درمیانی رات ہے آخری پیغام یزید دی طرف عمر ابن سعد حسین نو دیندا ہے حسین اجے بھی ویلائی
یزید دی بیعت کر لے. میرے امام نے بڑا سونا جملہ بولیا. آپ نے ارشاد فرمایا یزید فاسق کے میرے جیسا کسے فاسق دی بیعت نہیں کر سکتا. انہوں نے آکھیا حسین تخت و تاج ملے گا, حسین حکومت ملے گی, حصہ ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا تسی کے سمجھ دے ہو کربلا آ کے 3 دن دی پیاس کٹ کے حسین دا نظریہ بدل گیا ہے. فرمایا نہیں, اسی مصطفیٰ دے سینے تے کھیڈن والے ہاں. جیڑی گل تخت تے بہ کے کر دے ہاں اوہی گل تخت دار تے بھی چڑھ کے کر دے ہاں. مسکرا کے یار ذرا بولو سبحان اللہ. آئیے احباب دی وقار ذرا توجہ کرے. آجے میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت دی جڑی مثال کربلا دے میدان دے اندر قائم کیتی ہے. خدا دی قسمیں اس دے نظیر نہیں مل دی, اس دے مثال نہیں مل دی. میرے تیرے پیر حسین نے یزیدیانوں کی پیغام دیتا ہے. آپ نے فرمایا تسی کے سمجھے ہو پیانی تو بعد حسین دا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, پانی پیندیاں میں جو حسین دا نظریہ سی پیاسیاں رہ کے بھی ہوئی حسین دا نظریہ ہے. یزید باطل حسین عاشق, یزید فاسق حسین حق لائے. جیڑا حق لا ہوندا ہے او حق دے خاطر سر کٹا تے سکدا ہے, سر جھکا نہیں سکدا. جیڑا حق لاؤندا ہے او اپنا سر کٹا تے سکدا ہے, سر جھکا نہیں سکدا. خدا دی عزت دی قسم اے گل اللہ قرآن دے وچ ارشاد فرماندا ہے. خالق کائنات دی آباد ہے, مالک کائنات فرماندا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ ارشاد فرماندا ہے اسی آزماواں گے, خوف دے کے, بھوک دے کے, مال وچ کمی دے کے, پھلاں وچ کمی دے کے. اللہ فرماندا ہے اسی آزماواں گے, لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, انہاں نو خوشخبری ہوئے جیڑے میری طرفوں ملن والی آزمائش تے صبر کرن والے نے. پھر خدا دی عزت دی قسمیں جدوں تک صبر کرن والیاں دا نام بولیا جائے گا اس فہرست دے اندر سب تو پہلا نام جس دا ہوئے گا او سید الصابرین ہے. میرا تے تیرا پیر حسین ہے جس نے صبر کر کے بکھا چھڑیا ہے. درس کربلا دائے وے جتنی بھی آزمائش آئے, جتنا بھی اوکھا ویلا آئے, صبر دا دامن چھڑنا, بولو بولو بھائی, صبر دا دامن چھڑنا نہیں. چوتھا سبق کربلا دا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے بھائی. کی کربلا دا سبق ہے جتنا بھی اوکھا ویلا آ جائے نماز تے شریعت دی پابندی نہیں چھڑنی. بولو نا اس گل تے سبحان اللہ. شریعت دی پابندی نہیں چھڑنی, نماز نہیں چھڑنی. برادران اسلام آج خوشی دا موقع ہوئے اسی تامی رب نو بھول جاندے ہیں, غمی دا موقع آوے تامی رب نو بھول جاندے ہیں. نماز جنازہ اہتمام دے نال پڑھن واسطے لوگاں دی کثیر تعداد ہے, لیکن فرض نماز پڑھن واسطے نمازیاں دی تعداد بڑی گھٹ نظر ہوندی. میں تو اڈے تے تنقید نہیں کر رہا, تسی حضور دی آل دی محبت وچ آئے ہو, لیکن اپنے اپنے گریبان چو ہر بندہ جھانک کے ویکھے کہ آج اسی ذکر حسین سنن واسطے مسجد وچ ہونا سی کتنے لوگ ہیں جنہاں نے نماز پڑھی ہے, کتنے لوگ ہیں جڑے بغیر نماز تو محفل وچ بیٹھے ہیں. کیا یہی سبق ہے کربلا دا جنہ صابراں دا ذکر میں تے تو کرن آیا. قبلہ شاہ صاحب ایک جملہ آپ یقیناً اس جملے تے دعا دو گے
تسی سنو نہ سنو اس چیز نال غرض نہیں ہے. میرے حسین کربلا دے میدان وچ آئے نے, دو چیزاں کربلا دیاں بڑیاں انمول نے. او کی کہ مرداں نے کربلا دے وچ سجدہ نہیں چھڑیا. بھائی جان توجہ میرے وال کر سو, مرداں نے کربلا وچ سجدہ نہیں چھڑیا, بیبیاں نے کربلا دے وچ پردہ نہیں چھڑیا. اگر بولنا ہے تو پھر حق سچ نال بولو ذرا سبحان اللہ. مرداں نے کربلا وچ سجدہ چھڑیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے مدینے تو قافلہ چلے آئے, مدینے تو کربلا تک, کربلا تو واپس مدینے تک جتنے نفوس قدسیہ اہل بیت دے بچے نے, آپ ارشاد فرماندے نے پانی ملیا نہیں ملیا, مدینے تو چل کے کربلا تک نماز تے نماز, تہجد بھی کسے دی قضا نہیں ہوئی. کربلا تو واپس چل کے مدینے تک نماز تے نماز, تہجد بھی کسے دی قضا نہیں ہوئی. اساں اس سبق نو اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ خدا دی عزت دی قسم, اگر ویکھو اج مسجد دے وچ اچھا قالین ہے, خوبصورت ماحول ہے, مسجداں دے وچ اے سی لگے ہوئے نے, ہیٹر لگے ہوئے نے, ٹھنڈے پانی دا انتظام ہے, گرم پانی دا انتظام ہے, کوئی مشکل نہیں. لیکن نمازیاں دی تعداد گھٹ ہے. او بادشاہ پور دی دھرتی تے رہن والے ذرا اس جملے تے غور تے کر, آج اس خوبصورت ماحول وچ سجدہ کرنا سوکھا ہے, کربلا دی تتی ریت تے سجدہ کرنا اوکھا ہے. آج اس پر بہار ماحول دے وچ سجدہ کرنا سوکھا ہے, تیراں تے تلواراں دے سائے وچ سجدہ کرنا اوکھا ہے. لیکن سید نے کربلا دی تتی ریت تے سجدہ کر کے زمانے آلیاں نو دسیا ہے, زمانے آلیاں جیڑا بھی اوکھا ویلا آ جائے, نہ مصطفیٰ دی شریعت نو چھڑنا ہے, نہ رب دی بارگاہ وچ سجدے نو چھڑنا. ایک پنجابی آلے نے اس کیفیت نو بیان کیتا ہے, تھک گئے ہوتے تقریر مکا چھڑ دیں. ذرا او بندے بولو جڑے تھک گئے, اچھا جاگ دے بیٹھے ہو ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. آئیے اباب دی وقار ذرا توجہ کرے آئے, اسے سجدہ حسین دی کیفیت نو بیان کرنے واسطے کسے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہو, کہندہ رہی وس دے بارش تیران دے, میرا پیرا کھے سبحان اللہ, سارا تن زخمہ تھی چور آہا, شبیر آنکھیں سبحان اللہ. جدوں وقت اخیر نماز پڑھیے, تقدیر آنکھیں سبحان اللہ, ممتاز پھرا دی لاش ہوتے ہم شیر آنکھیں سبحان اللہ. آئیے برادران اسلام ذرا توجہ کرے آجے درس کربلا آئے وے, میرے تیرے پیر حسین لڑدیاں جدو نماز دا ویلا آیا ہے, کربلا دے تتی ریتے تیمم کیتا ہے حسین نے, تتی ریتے تیمم کر کے حسین نے سجدہ کیتا ہے. شمر حضرت مولا حسین دے نیڑے آیا ہے, سجدے دے اندر آپ دے سر اقدس نو سر نو تن تو جدا کیتا ہے. خدا دے عزت دے قسم حسین دے خون دا ایک قطرہ زمین والا رہا ہے, ایک ایک قطرے وچ آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی.
میرا حسین سب کچھ لوٹا کے سجدہ کر رہا ہے. ہن میں اپنے ذوق اپنے وجدان دی گل کرنا چاہتا ہوں. جدوں امام علی مقام نے سب کچھ قربان کروا کے سر سجدے وچ قربان کروایا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو بلایا ہونا ہے. بلا کے مالک کائنات نے فرمایا ہونا ہے, فرشتیوں ذرا ویکھو تے صحیح نا, سب کچھ لٹ چکے آئے, سب کچھ قربان ہو چکے آئے, لیکن پھر بھی میرا بندہ سجدے دے وے سر جھکا کے کھلوتا ہے. خدا دی عزت دی قسم اللہ تعالیٰ نے بھی فخر فرمایا ہونا ہے, کیونکہ حسین نے سجدہ کر کے دسیا ہے جتنا اوکھا ویلا آ جائے, حسین تو اوکھا ویلا کسے تے نہیں ہونا. حسین سجدہ کر کے دسنا چاہتا ہے, اے سجدہ کرنا نانا مصطفیٰ دی بھی سنت ہے, نواسا حسین شہید کربلا دے بھی سنت ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے اس کا جدا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. ایک باری مل کے سارے آنکھو, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا. سجدہ نہیں چھڑیا, اے در سے کربلا دا. اور آخری جملہ گفتگو ختم. ایک پاسے باطل قوت ہوئے, ایک پاسے حق ہوئے, حق دی خاطر جو کچھ لٹ دائے لٹ جائے, سر جھکانا نہیں, سر باہیں کٹا چھڑنا ہے. اقبال قلندر لاہوری آپ دی زبان دے وچ اگر یہ سبق دے ماں تو پھر آکھنا پوے گا, اقبال میں تے تن سمجھا گیا ہے. اقبال آخدے تو رہنورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو گر, محمل نہ کر قبول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. جو کیفیت آ جائے کسی یزیدی دی اطاعت قبول کرنی نہیں. جینا ہے تے سر اٹھا کے جینا ہے, جینا ہے تے سر چک کے جینا ہے, باطل دی اکھ دے وچ اکھ پا کے جینا ہے. جتنی وقت نے اجازت دیتی میں آپ احباب دی خدمت دے اندر پیغام کربلا عرض کی تھی, پھر زندگی نے مہلت موقع عطا فرمایا, پھر ذکر حسین کرانگے. اللہ ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے. اس گل تے اپنی گفتگو نو ختم کرانگا. 5 چیزاں ذکر کیتیاں نے. دین دی حمایت واسطے سب کچھ قربان کرنا ہے, دین دی بقا واسطے کوشش کرنی ہے, سجدے دی عظمت اور اہمیت نو سمجھنا ہے, قربانی دینی پوے قربانی دینی ہے, دین نو ضرورت پوے مال دی مال قربان کرنا ہے. اے 5 چیزاں نے, اے پلے بن کے لے جا, پھر خدا دی عزت دی قسمیں حسین دا نعرہ مار, انہاں 5 چیزاں تے عمل کر, تیری اتھے بھی نجات ہے, تیری اگلے جہان وچ بھی نجات ہے. اے مسجداں, اے ماحول, اے کیفیت خدا دی عزت دی قسمیں, اے مرہون منت مولا حسین دی قربانی دی. اگر آج اسی علاللان عبادت کر رہے ہیں, اگر آج اسی سکون دے نال سجدہ کر رہے ہیں, تے برکت حسین دے سجدے دی. اگر حسین سجدے اندر سر قربان نہ کردہ,
آج یہ آزادی نہ ہوندی اللہ اکبر کبیرہ مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اللہ منتے تو ان عمل دی توفیق عطا فرمائے جو معروضات عرض کیتیاں اللہ مجھ سمیت سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین